السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، مالک ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے پیارا ہے، سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی و رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو بڑا واضح اور روشن ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 16 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 31 دسمبر کی شب 2020 عیسوی بعد نماز مغرب جدہ سے آپ کی خدمت میں ملخص الفقہی کا یہ لائیو مکسلار پر دست پیش ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک نیا چیپٹر، ایک نئی کتاب ملخص الفقہی کا ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کا بیان، جو کہ بہت اہم چیپٹر ہے۔
یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے ملخص الفقی کا. معلوم ہونا چاہیے اس کتاب کے جو مصنف جو باحیات ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے علم سے لوگوں کو مستفید کرے. علامہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ آل فوزان حفظہ اللہ، ان کی یہ کتاب الملخص الفقی، اس کے 2 ویلیوم ہیں. پہلی ویلیوم میں ہم نے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الجہاد، بہت سارے اہم چیپٹرز عبادتوں سے متعلق پڑھ لیے. انہوں نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ فرسٹ ویلیوم، فرسٹ پارٹ، عبادتوں سے متعلق تھا، مختلف قسم کی عبادتیں. اب یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ معاملات سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے. جزء الثانی، دوسرا ویلیوم، دوسرا پارٹ، معاملات، کہ ایک انسان کا جو دوسرے سے معاملہ ہوتا ہے اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. بیوع، جیسے ابھی شروع کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، خرید و فروخت. آپ بازار جاتے ہیں، آپ چیزیں خریدتے ہیں، دکاندار آپ کو بیچتا ہے، یا آپ بزنس کرتے ہیں، مال فروخت کرتے ہیں، لوگ مال آپ سے خریدتے ہیں، یہ بھی ایک معاملات داری ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور بھی اہم چیپٹرز آئیں گے، جیسے قرض، رہن، ضمانہ، کفالہ اور صلح اور شراکہ یعنی پارٹنرشپ وغیرہ. اسی طریقے سے رینٹ پہ کسی کو کوئی چیز دینا، رینٹل جس کو شاید کہتے ہیں، اور وراثت، وہ بھی معاملات داری ہوتی جو بہت اہم چیپٹر ہے، وراثت. پھر نکاح ہے، نکاح میں بھی 2 لوگوں کی معاملات داری ہوتی ہے. پھر کتاب الطلاق ہے اور اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. پھر کتاب القصاص ہے، کسی نے کسی کا خون کر دیا، قتل کر دیا. اسی طریقے سے کتاب الحدود ہیں، یعنی اگر کسی نے کسی چوری کی، کسی پر الزام لگایا تو اس کے کیا حد ہے، کہ وہ بھی معاملات داری سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اور قسمیں اور نذر و نیاز وغیرہ ہے، اس کے احکام ہیں. اس طریقے سے پھر آخری میں کتاب القضاء ہے، قاضی یا فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں بھی معاملات داری ہوتی ہے، معاملات داری پر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک بڑا پیارا سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو معاملات سے متعلق ہے. اور اس میں بھی پہلا چیپٹر دیکھیے کتاب البیوع ہے، جس میں 11 لیسنز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بیع کہتے ہیں تجارت کو، تجارت کے احکام یا خرید و فروخت کے احکام. اس میں مختلف مسائل اس سے جڑے ہوئے آئیں گے، جس میں سود بھی آئے گا اور بھی تفصیلات وغیرہ آئیں گی جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں. تمام چیپٹرز میں جو دین کے فقہ کے چیپٹر ہوتے ہیں، سب سے مشکل یہی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں جائز چیز معلوم ہو کہ شریعت نے کس چیز کو جائز قرار دیا ہے، کیا چیز حرام ہے. کیونکہ آج مارکیٹ میں آپ دیکھیے کئی قسم کی تجارت ہوتی ہے، کئی قسم کا لین دین ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، بھائی اس کا کیا حکم ہے، ٹائپ آف آرڈر کیا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ سود میں تو نہیں آتا ہے، یا حلال تجارت ہے یہ. تو اگر آپ یہ چیپٹر انشاءاللہ پڑھیں گے ہمارے پاس، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، اور حکم بھی ظاہر اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے، سمجھائیں گے. آپ وقت نکالیں، بیٹھیں اس کلاس میں آن لائن اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسان. پہلا باب ہے باب فی احکام البیوع، تجارت کے، خرید و فروخت کے احکام کا بیان. اس میں ہم پڑھیں گے کہ خرید و فروخت یا بزنس یا تجارت جائز ہے یا نہیں ہے. جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور شکلیں کیا ہیں اس کی، خرید و فروخت تجارت کی شکلیں کیا ہیں جو جائز ہے.
یہ بہت اہم چیپٹر ہے، دیکھیے یہ بہت اہم لیسن ہے جو آج اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین اتارا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اب یہ معاملات داری جس کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ حاجت مند ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ خریدنا پڑتا ہے بھائی، استعمال کرنے کھانے کے لیے آپ کو چیزیں، کھانے کی چیزیں خریدنی ہیں، استعمال کرنے والی چیزیں آپ کو جو کہ ضروری ہے، کپڑا ہے جیسا پہننے کے لیے، برتن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو خریدنی پڑتی ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ دکان سے خریدیں گے تو وہ بیچے گا، تو یہ اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، جو اللہ کا کلام ہے اور جس کی تفسیر حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یعنی قرآن اور حدیث میں، کتاب و سنت میں معاملات کے تمام احکام پائے جاتے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے بیع یعنی تجارت یا خرید و فروخت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت جائز ہے، خریدنا اور بیچنا، بیع و شراء جس کو کہتے ہیں، بیچنا اور خریدنا، اس کو بیع کہتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے۔ 4 دلیلیں، کتاب و سنت، اجماع و قیاس۔ قرآن سے اس کی دلیل، اس کی تجارت کے جائز ہونے کی، خرید و فروخت کے جائز ہونے کی، جو ہم اور آپ صبح شام کرتے رہتے ہیں، خریدنا بیچنا جو ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تبارک و تعالی نے بیع تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ دوسری آیت لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو، رزق کو، فضل یعنی رزق تلاش کرو، عطا۔ بھئی رزق تلاش کیسا کریں گے؟ جائیں گے دکان میں، کہاں ہم کو جو کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے یا استعمال کی چیزیں چاہیے وہ کہاں ملتی ہے؟ فلاں جگہ ملتی ہے، آپ جائیں گے، ڈھونڈیں گے، جائیں گے خریدیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جاؤ تلاش کرو، مطلب جا کے خریدو، لو۔ تو یہ 2 آیتیں دلیل ہیں کہ تجارت کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے، فروخت یعنی بیچنا، خریدنا یہ جائز قرار دیا ہے۔ قرآن سے یہ دلیل ہو گئی، حدیث سے دلیل، بڑی پیاری حدیث مصنف حفظہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ دونوں، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو، الگ نہ ہو۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں نے سچ کہا اور کلیئر کیا، واضح کیا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے، دونوں کے لیے برکت ڈالی جاتی ہے۔ انسان نے جو چیز خریدی اس میں برکت، جو سامان اس نے خریدا، اس نے جو بیچا، پیسے لیا، اللہ اس میں بھی برکت دے گا۔ کب؟ جب 2 شرطیں ہوں، صدق اور بیان، سچائی اور کلیئرٹی شاید بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کلیئر کرنا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اس کے برعکس اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا، ہڈن جس کو کہتے ہیں، حقیقت چھپائی،
بیچنے والے نے بھی چھپائی، بیچنے والے نے جھوٹ بولا اور حقیقت چھپائی، خریدنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور حقیقت چھپائی۔ محقت برکت بیعہما، ان کی اس لین دین کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث دراصل اس لیے لائے ہیں کہ یہ بتانے کہ بھئی بیع جائز ہے، البیعان بالخیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کو اختیار ہے، بیچنے دونوں کو، بیعان دونوں، کون دونوں؟ خریدنے والا، بیچنے والا، ان دونوں کو اختیار ہے اس بات کا کہ خریدنے والے کو اختیار ہے کہ خریدے یا چھوڑ دے، نہ خریدے، بیچنے والے کو اختیار ہے بیچے یا نہ بیچے۔ مثال کے طور پر میں اسد اللہ خان صاحب سے کھجورے خریدتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، وہ بیچتے نہیں، کھجورے کھلاتے ہیں اسے فری میں، ہوتا ہے دعوت سینٹر میں بھی کھلاتے تھے آپ کو۔ یا حارث بھائی جن کے گھر کا یہ درس چل رہا ہے، حارث بھائی جو ہے فروٹس بیچ رہے ہیں، میں حارث بھائی سے جو ہے فروٹس خرید رہا ہوں۔ اب جس مثال کے طور پر پھلوں کا بادشاہ آم ہے، حارث بھائی جو ہے آم بیچتے ہیں، وہ آم کے بزنس مین ہیں، کاروبار ہے۔ میں گیا ان کے پاس لینے کے لیے، آم خریدنے کے لیے، مجھے اور حارث بھائی کو اختیار ہے، وہ بتائیں گے بھائی دیکھیے یاسر صاحب، شیخ صاحب، جو مجھے شیخ بولتے ہیں اس لیے میں نام لے رہا ہوں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، یاسر بھائی یہ دیکھیے یاسر یہ آم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا یہ اتنے کا ہے، ایک کارٹون کا، یہ اچھا آم ہے، میٹھا آم ہے، فلاں جو بھی ہے، بہرحال وہ تو خیر بعد میں آئے گا، یہ مجھے اب وہ بول رہے ہیں یہ آم ہے، اس کی یہ قیمت ہے، ٹھیک ہے، اچھی، میں خریدوں یا چھوڑوں مجھے اختیار ہے، میں چاہوں لوں چاہے میں واپس آ جاؤں، میں نہیں حارث بھائی نہیں چاہیے آم، نہیں خریدوں گا۔ اچھا وہ بیچ رہے ہیں مجھے آم، وہ بولیں گے یاسر صاحب آپ خریدیے یا شیخ صاحب آپ خریدیے، لیجیے آپ بیچ، یا نہیں میں نہیں بیچوں گا، میں یہ نہیں بیچ رہا ہوں، خلاص ابھی میں بند کر دیا، میں نہیں بیچوں۔ تو دونوں کو اختیار رہتا ہے، خریدنے والے کو بھی بیچنا، کب تک؟ مالم یتفرقا، جب تک دونوں جدا نہ ہوئے۔ ظاہر بات ہے ہم دونوں جو ڈیل ہم کر رہے ہیں کہ وہ آم بیچ رہے ہیں، میں آم خرید رہا ہوں، ظاہر بات ہے ہم دونوں کسی جگہ پر ہوں گے، جیسے ان کی شاپ ہوگی یا گھر ہے یا گودام ہے یا جو ہے کہیں بھی مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ ہے ان کی انہوں نے کھولی ہوئی ہے، وہاں جا کر ان سے آم لے رہا ہوں، یا آم کا باغ ہے، آم کے باغ میں پہنچا ہوا، وہاں ہم دونوں کی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو جب تک دونوں جدا نہ ہو اس وقت تک جو اختیار رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں لے لیا، آپوس آم لے لیا، دسہری آم لے لیا، مثال کے طور پر کوئی بھی الفانسو آم جو مشہور ہے، بہرحال چلیے دسہری، مثال دسہری آم، بھائی ہاں ٹھیک ہے دسہری آم میں لیا، کتنے کا ہے؟ اتنے ریال کا ہے، ٹھیک بات ہو رہی ہے، میں لے لیا، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی، میں وہاں سے ہٹا نہیں، مجھے اختیار ہے، نہیں سنیے حارث بھائی دسہری آم چھوڑ دیجئے، میں یہ نہیں لوں گا، مجھے جو ہے آپوس آم دیجیے، یا مجھے کوئی اور آم کے کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے اختیار ہے کہ میں چھوڑ دوں نہ لوں، لینے کے بعد پھر کہوں کہ نہیں یہ نہیں لوں گا، میں دوسرے قسم کا آم لوں گا، اچھا نہیں 2 کلو نہیں 10 کلو ڈال دیجیے، آپ 10 کلو نے 50 کلو ڈال دیجیے، 50 اختیار ہے۔ اچھا وہ بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی اختیار ہے کہ ٹھیک ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ اتنا دے رہا ہوں میں، یہ آم آپ کو دے رہا ہوں، ہم دونوں کو، ان کو بیچنے میں مجھے خریدنے میں اختیار ہوگا جب تک مجلس ہے۔ میں لے لیا، چلا گیا گھر، واپس آ کر میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، اب اختیار ختم ہو جاتا، الا یہ کہ وہ مجھے اجازت دیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں پھر ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتا، یا حرام یہ چیز نہیں ہوگی کہ نہیں آپ ایسا کیسے، میں لے کے چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا، کیسے جو ہے یہ معاملہ ہوگا، ایسی بات، اختیار دونوں کو بات ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہوا۔ دوسری چیز بہت بڑی حدیث ہے اللہ کے رسول سے، دنیا میں کاروبار ہوتا ہے تجارت کا،
چائنا سے، انڈونیشیا سے، یورپ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے کئی جگہ سے مال لایا جاتا ہے یہاں پر. یہاں سے بھی چیزیں جاتی ہیں جیسے کھجوریں وغیرہ. ٹھیک ہے. تو تجارت کوئی بھی قسم کی ہو اس میں سچائی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں تو برکت ہے، ورنہ برکت ختم. عام طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فَإِن صَدَقَا، دونوں سچ بولیں. کون؟ خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، دونوں سچ بولنا. عام طور پر جھوٹ ہوتا ہے کاروبار میں. آپ دیکھیے اصلی ہے یہ آم بھاؤ دسیری ہو، دسیری نہیں ہے، دوسرا آم ہے، کارپیٹ آم ہے. جھوٹ بولا بیچنے والا، یا خریدنے والے نے دھوکہ دیا، جھوٹ کہا. تو عام طور پر جو ہے خرید و فروخت میں جھوٹ ہوتا ہے. آپ کتنا جاتے ہیں، آپ موبائل خریدتے ہیں، آپ چیزیں خریدتے بولتے ہیں اصلی ہے، اوریجنل ہے بولتے ہیں. بیٹری اوریجنل، چارجر اوریجنل، موبائل اوریجنل. آم میٹھا آم ہے. آپ کو کیسے معلوم میٹھا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں خرید لوں، سامنے والا بیچ دے پیسے. تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. اگر سچائی ہو دونوں میں اور کلیئرٹی، چھپانا نہیں. آپ کو پتا ہے اوپر باکس میں اوپر کے آم، حارث بھائی کو معلوم ہے اوپر کے آم اچھے ہیں، لیکن نیچے جو آم ہے وہ آم، مثال دے رہا ہوں میں، ماشاءاللہ حارث بھائی بڑے ایماندار اور بڑے پیارے ہمارے ساتھی ہیں، اللہ ان کو برکت دے. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسی. ان کو پتا ہے نیچے جو ہے آم خراب ہے. ارے لے لو، یاسر صاحب کو کیا معلوم، لے کے جائیں گے، کھا لیں گے، استعمال کریں گے. چھپایا انہوں نے حقیقت. یا ان کو معلوم ہے کہ یہ آم کارپیٹ آم ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، درخت سے جو ہے ابھی باغ سے کل ہی آیا ہے یہاں، یاسر صاحب آپ لیجیے، شیخ صاحب کل ہی آیا، کارپیٹ آم نہیں ہے. دھوکہ دیا ہوں، مطلب یہ کیا حقیقت چھپائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا. پیسے تو مل جائیں گے لیکن پیسوں کی جو برکت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ دو اہم نکتے بڑا اہم ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا. سچائی اور وضاحت. سچائی اور وضاحت، کلیئرٹی، صحیح بولنا اور کلیئرٹی. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیے مارکیٹ جائیے، آپ کو تو صبح شام سبھی جاتے ہوں گے، اصلی ہے، آج کئی ہے، اوریجنل ہے، اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، میٹھا ہے، چلے گا بہت زیادہ. یہ وہ پرسوں ایک صاحب لے کے گئے تھے، وہ لوگ جو ہے بولے بہت خوش ہو گئے اور آ کے خوب لے کے گئے سامان. سب جھوٹ صرف بیچنے کے لیے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے. نبی علیہ السلام کی حدیث جہاں سچائی اور ایمانداری کو یا حقیقت بیانی کو بیان کرتی ہے، وہیں پر یہ ہے کہ یہ تجارت جائز ہے، کوئی بھی قسم کی تجارت، بیچنا خریدنا. تیسری دلیل اجماع. تمام علماء کا اجماع ہے، صحابہ، تابعین، آج بھی موجودہ دور کے تمام علماء کا، کہ بھائی خرید و فروخت جائز ہے، بیچنا خریدنا جائز. قیاس کہ بھائی لوگ جو زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، زمین پر بستے ہیں، ان کو چیزوں کی خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کھانا ہے، پینا، کھانے کی چیزیں ہیں، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، کھانے، ٹھیک ہے، یا راشن ہے، دالیں ہیں، تیل ہے، فلاں ہے، انڈے ہے، یہ سب خریدنا پڑتا ہے کیونکہ کھانا ہے. اور ظاہر بات ہے خریدیں گے تو جس سے خریدیں گے تو وہ بیچے گا. تو قیاس کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کیسے خریدیں گے، لوگ کیسے بیچیں گے اگر یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اور جب لوگ خرید کر نہ لائیں تو پھر پکے گا کیا؟ نہیں، جب پکے گا نہیں تو پھر کھائیں گے کیا؟ لوگ کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ غرض ایک مطلوب ہے، ضروری ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. چلیے، کب تجارت ثابت ہوگی یا خریدنا، میں تجارت کے وقت کی جگہ، کیونکہ تجارت بولیں گے تو آپ ایک بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، تو میں ایک چھوٹا لفظ استعمال کروں گا، خرید و فروخت. خرید و فروخت یہ کب ثابت ہوگی چیز؟ ہاں، خرید لیا انہوں نے بیچ دیا، یہ کب بات ثابت ہوگی؟ اس کی کیا شکلیں ہیں؟ پہلی بات، اس کی دو شکلیں ہیں، یا زبانی یا پریکٹیکل. آپ کو معلوم ہے، یہ میں سے بتا رہا ہوں، شیخ نے ذکر کیا ہے اس تاکہ معلوم ہو، بیسکس ہیں. ایک تو زبانی یا پریکٹیکل، بولے نہیں، یا تو بول کر یا تو لے کر. زبانی کیسی ہوگی؟ کہ دکاندار کہے گا کہ میں نے بیچا،
اور خریدار کہے گا کہ میں نے لے لیا، میں نے خرید لیا، یہ زبانی ہوگی۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، میں نے بیچا یہی لفظ نہیں، ٹھیک ہے یہ لیجئے، آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہے، جیسے آپ گئے دودھ لینے کے لیے، گئے آپ دودھ خریدنے گئے، بقالہ گئے، اس نے جو ہے مرائی کا بوٹل آپ کے سامنے رکھا، یا آپ خود اٹھا کے لے کے آئے اس کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لیجئے، کتنے کی ہے بھائی یہ دودھ؟ یہ جو ہے 10 ریال کا ہے، قیمت بتا دی اس نے۔ اس کے بعد یہ لیجئے، یہ میں نے آپ کو بیچا، آپ نے کہا میں نے اس کو لے لیا، خرید لیا، پیسے دے دیے۔ یہ بول کر زبانی، جو عام طور پر اب آج کل مارکیٹ میں کم ہوتا ہے، کیوں؟ آج کل دوسری شکل زیادہ ہے، فعلیہ، پریکٹیکل، جو ابھی میں مثال دے رہا ہوں۔ زبانی کیا ہے کہ آپ نے کہا میں نے بیچ دیا، سامنے والے نے کہا میں نے خرید لیا، یہ زبانی ہے۔ یہ پریکٹیکل کیا ہے یا فعلیہ کیا ہے؟ وہ دے آپ لیں، کچھ نہیں بولا، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے ایسا کاؤنٹر پر، جو ہوتا ہے پورا، آپ دیکھیے سپر مارکیٹ بقالوں میں آپ البیک لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کھڑے رہتے ہیں، آپ جو ہے پیسے رکھتے ہیں یا چیز سامنے رکھتے ہیں، جیسے میں دودھ ہی کی مثال دوں، مرائی کا بوٹل لے لیا آپ 1 لیٹر کا، ایسے سامنے رکھے، وہ جو ہے قیمت بولے گا خالی اس کی، یا آپ کو قیمت بھی پتا ہے، مثال کے طور پر آپ اٹھائے، اس کے سامنے جو ہے 10 ریال رکھ دیے یا 12 ریال رکھ دیے، وہ لے لیا، آپ دودھ اٹھائے، وہ پیسے اٹھایا، دودھ آپ کا ہوا، پیسے اس کے ہو گئے۔ یہ جو ہے پریکٹیکل، یہ زیادہ چلتا ہے آج کل مارکیٹ میں، رکھتے ہیں وہ اٹھا لیتا ہے، آپ اپنا سامان اٹھاتے ہیں، جیسے ٹرالی میں آپ سامان لے کے جاتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، وہ جو ہے پورا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا سامان کتنے کا ہوا، اور آپ کو نظر آتی ہے قیمت، آپ نکالتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، سوائپ کرتا ہے، ہو گیا، یا آپ کیش دیتے ہیں، وہ لے لیا، چینج دے دے گا، ختم، کچھ اس نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے بھی، دونوں خاموش بیٹھے، تو کیا خرید و فروخت ہو چکا؟ آپ خرید لیے، وہ جو ٹرالی کا سامان تھا آپ کا ہو گیا؟ جی آپ کا ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ بولے آپ نہیں، فعل، کام، آپ نے لے لیا، وہ اس نے دے دیا، یہ مشہور ہے جو آج کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فعلیہ۔ اچھا، اس کے بعد اس کی شکلیں الگ الگ ہیں جو شیخ نے ذکر کیا یہاں پر، فعلیہ کی شکلیں۔ علامہ شیخ تقی الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بیع المعاطا لہ صور، یہ جو پریکٹیکل جو تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، جس میں سے 3 انہوں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، بیچنے والا الفاظ میں بولتا ہے، بس لینے والا بولتا نہیں ہے، خالی لیتا ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ 10 ریال کا ہے، یہ میں نے آپ کو 10 ریال، میں آپ کو 10 ریال میں دوں گا، 10 ریال دیجئے، لیجئے، تو یہ زبانی اس نے کہا، آپ نے 10 ریال رکھے اس کے سامنے اور وہ چیز اٹھا لی، آپ بولے نہیں کہ میں نے لیا، یہ ایک شکل ہے جو کہ معلوم ہے۔ یہاں کتاب سے اگر جائیں تو کیا کتاب، ظاہر بات ہے آج کل ریال ہے، تو میں نے مثال وہ دینار تھا اس زمانے میں، جیسے بیچنے والا کہتا ہے خود ھذا الثوب بدینار، یہ کپڑا 1 دینار کا ہے، ایک دینار دی کر یہ کپڑا لے لیجیے آپ، یہ بیچنے والا کہہ رہا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں 1 دینار دے کر، آپ کچھ نہیں بولتے ہیں، خلاص ہو گئی بے، خرید و فروخت ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری شکل خریدنے والا الٹا، اس کا کپڑا اٹھایا آپ لے، تو الفاظ لفظ اس کا تھا، آپ کا نہیں تھا۔ اور تیسری شکل کہ دونوں بھی کچھ نہ کہیں، جو آج کل ہوتا ہے مارکیٹ میں، سے نہ وہ کچھ بولے نہ آپ کچھ بولیں، بلکہ پیسے رکھیں، سامان اٹھائیں، ریال رکھیے چیز اٹھائیے، ریال رکھیے دودھ اٹھائیے، ریال رکھیے چاکلیٹ لے کے جائیے، جوس لے کے جائیے، خلاص۔ یہ الگ الگ شکلیں ہیں، دونوں الفاظ بھی بولتے ہیں، یا ایک لفظ الفاظ کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ایک بولے ایک نہ بولے، یا وہ بولے آپ نہ بولے، بیچنے والا بولے خریدنے والا نہ بولے، یا خریدنے والا بولے بیچنے والا نہ بولے، یا دونوں بھی نہ بولے، تو یہ الگ الگ شکلیں ہیں۔ چلیے اس کے بعد غور سے سنیے، اور سن رہا ہوں، یہ کتاب البیوع ہے بھائی، یہ عام طہارت وہارت کی مثال نہیں ہے، پانی وضو آپ بولیں گے ہاں وضو تو معلوم ہے، سنے ہوئے ہیں، یہ بیوع ہے۔ وہی آگے
وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ أولا التراضی منہما ایک. نمبر 2 یشترط فی کل من العاقدین ان یکون جائز التصرف. الثالث یشترط فی کل من العاقدین ان یکون مالکا للمعقود علیہ او قائما مقام مالکی. دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اب دونوں کے لیے شرط عاقدین مطلب خریدنے والا اور بیچنے والا، تجارت یا خرید و فروخت صحیح جائز اور حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں. نمبر 1 دونوں راضی ہوں. کس سے؟ خریدنے والا خریدنے سے لینے سے راضی ہو، بیچنے والا دینے سے راضی ہو. نمبر 2 دونوں میں یہ چیز شرط ہے کہ جو سامان وہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے یہ آدمی، دونوں جو ہے دونوں مکلف ہوں، آزاد ہوں، یعنی غلام نہ ہو، اور بالغ ہوں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. نمبر 3 یہ شرط ہے کہ وہ لوگ مالک ہوں چیز کے. جیسے بیچنے والا وہ چیز بیچے جس کا وہ مالک ہے یا قائم مقام ہے. اب تینوں کی وضاحت آپ سن لیجئے. پہلی چیز ہم نے بتائی شرط یہ التراضی منہما، دونوں راضی ہوں. دونوں راضی ہوں کیا مطلب؟ بیچنے والا سامان بیچنے سے راضی ہو، بھائی وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، خوش ہے، وہ راضی ہے. راضی بولیے، خوش نہیں. خریدنے والا خریدنے سے راضی ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت تم لوگوں کی رضامندی سے ہو. راضی ہونا یا رضامندی سے ہو تو جائز ہے تجارت. لیکن زبردستی آپ خرید رہے ہیں یا وہ زبردستی بیچ رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، بالکل جائز. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا انما البیع عن تراض، رواہ ابن حبان وابن ماجہ وغیرہما. صحیح ابن حبان، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین انما البیع عن تراض، جو تجارت ہوگی وہ رضامندی سے ہی ہوگی. مطلب بغیر رضامندی کے تجارت نہیں ہوگی، یعنی زبردستی کی تجارت جائز نہیں ہوگی یا وہ ویلڈ نہیں ہوگی. دوسری شرط جو بتائی کہ وہ جائز تصرف ہو، دونوں بھی مطلب آزاد ہوں. غلام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصنف حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیز بالغ آدمی ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والا. اگر کوئی غلام بیچے گا تو پھر تجارت نہیں ہوگی، کیونکہ غلام کہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود. ٹھیک ہے. نمبر 2 اگر چھوٹا بچہ بیچ رہا ہے کوئی چیز، بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ، تو پھر بھی بے نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ چھوٹا بچہ، اس کو نہیں پتا ہے. یا اسی طریقے سے سمجھ بوجھ رکھنے والا، کوئی پاگل ہے، اس کو آ گیا بیٹھ گیا کاؤنٹر پہ، وہ بیچ رہا ہے سامان لوگوں کو، اس کی عقل اس کے ٹھکانے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تجارت صحیح نہیں ہوگی، ویلڈ نہیں ہوگی. نمبر ایک مثال، مملوک غلام، ہم نے اس کی مثال دے دی. چلیے یہ 2 چیزیں ہوگی. یہ بیچ میں کالس آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں بہت زیادہ. نمبر 3 تیسری شرط کہ آپ کے اختیار میں ہے وہ چیز، آپ اس کے اونر ہیں، مالک ہیں. جیسے میں نے آم کی مثال، حارث بھائی کے آم ہیں وہ خود کے،
یا حارث بھائی کو ساجد بھائی نے جو ہے ذمہ داری دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم بیچو یہ آم، قائم مقام ہے، لیکن اگر حارث بھائی کے نہیں ہے نہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو بہاف میں بیچ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ان کا مال ہی نہیں ہے، وہ آم پتہ نہیں کس کے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لا تبع ما لیس عندک۔ ابن ماجہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ چیز مت بیچو جو تمہاری نہ ہو، تمہارے ملکیت میں نہ ہو، تم اس کے اونر نہ ہو، تم اس کے مالک نہ ہو، وہ چیز مت بیچو۔ علامہ وزیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے اس چیز پر کہ ایسی چیز بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا، آپ نے ایک چیز بیچ دی جو آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، پکڑ کے لائے بیچ دیے، چیز اٹھا کے لائے بیچ دیے، تو پھر یہ باطل ہوگی تجارت، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں تک ہم روکتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور مسئلے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ بڑے اہم جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل بیو کے، اس کو سمجھنے کی اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حلال کاروبار کرنے کی اور جائز تجارت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خریدیں تو حلال خریدیں، بیچیں تو حلال بیچیں، اور اللہ تعالی ہمارے مال میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں، ہماری خریداری میں یا ہم جو بیچتے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالی خوش ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔